الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہم قرآن حکیم کے حوالے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آدم کو مسجود ملائک کس چیز نے بنایا۔ قرآن حکیم میں دو جگہ بالکل ایک جیسے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ حجر کی آیت میں فرمایا، 29ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ بالکل یہی الفاظ سورہ صاد کے اندر اس کی 73ویں آیت میں بھی وارد ہوئے ہیں، بالکل یہی الفاظ۔ یہ در حقیقت خطاب ہے فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بوقت تخلیق آدم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جب میں اس آدم کے خاکی پتلے کو بنا کر مکمل تیار کر دوں، سوا یسوی کے معنی ہوتے ہیں تکمیل تک پہنچا دینا، نوک پلک سنوار دینا۔ تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں آدم کے اس خاکی پتلے کو بنا کر بالکل تیار کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجود ملائک بنانے والی جو شے ہے وہ روح ربانی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتاً اس انسان کے اندر پھونکی ہے، اور جس کا ذکر جیسا کہ میں نے بتایا دو جگہ قرآن حکیم میں بالکل ایک جیسے الفاظ میں کیا گیا۔ اچھا، اب اس آیت میں کئی باتیں ہیں سمجھنے کی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں جو روحی کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے میری روح، تو اس سے مراد خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا یا اپنی روح کا تجزیہ کر کے انسان میں کوئی روح ڈالی ہے، بلکہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ نسبت تشریفی ہے، یعنی انسان کی جو روح ہے جو اللہ نے اس میں پھونکی، اس کی شرافت اور کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اور یہ روح جو ہے یہ امانتاً انسانی جسم سے اس دنیا میں منسلک رہتی ہے اور مرنے پر اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ البتہ ایک خاص تعلق جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے، جس کی وجہ سے عالم برزخ کی کیفیات جسم محسوس کرتا ہے۔ اور تخلیق آدم سے بہت پہلے تمام ارواح انسانیہ کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اپنے سامنے حاضر کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار و اعتراف کرایا۔ سورہ الاعراف کی 172ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تمام ارواح انسانیہ سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان یہ جواب دیا، قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور روز محشر ایک نئے جسم کے ساتھ دوبارہ اسی روح کو منسلک کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے سورہ کہف کی 48ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، دیکھو تم آ گئے نا ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا تھا پہلی مرتبہ۔ تو پتہ چلا کہ اس دنیا سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو حاضر فرمایا تھا۔ روح کا لفظ انسانی روح کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ان آیات میں ہے فرشتے اور وحی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ دیکھیے، روح بمعنی فرشتہ سورہ مریم کی 17ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بس ہم نے بھیجا حضرت مریم کی طرف اپنے فرشتے کو، روحانہ سے مراد اپنے فرشتے کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ایک ٹھیک ٹھاک انسان کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوا، یعنی اس نے ان کے سامنے روپ دھارا ایک مکمل انسان کا، مگر تھا وہ فرشتہ۔ تو دیکھیے، روح بمانے فرشتہ۔
اسی طرح روح بمانے وحی بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوئی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شورى کی 52ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ایک خاص وحی، روحاً سے یہاں مراد ہے قرآنی وحی، من امرنا اپنے حکم سے۔ تو دیکھیے روح کا لفظ جو ہے انسانی روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فرشتے کے لیے بھی اور وحی کے لیے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔